اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے دور کی جسے تاریخ اسلام میں سنہری دور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے دنیا بھر میں سائنس، طب، فلسفہ، ریاضی اور دیگر علوم میں نمایاں ترقی کی۔ یہ وہ وقت تھا جب علم و تحقیق کے شعبے میں مسلمانوں نے سبقت حاصل کی اور دنیا بھر میں ان کے کاموں کی مثالیں دی جانے لگیں۔ علم کی ابتدا کی اگر ہم بات کریں تو اسلامی سنہری دور کا آغاز 8ویں صدی عیسوی میں ہوا، جب خلافت عباسیہ کا دور عروج پہ تھا۔ بغداد کا مشہور دارالحکومت جیسے ادارے قائم ہوئے، جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے علماء اور محققین جمع ہوتے تھے۔ خلافت عباسیہ نے علم کے فروغ کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جس میں مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے لوگ آپس میں تعاون کرتے تھے۔ مسلمانوں نے یونانی، ایرانی اور ہندوستانی علوم کا ترجمہ کیا اور ان میں اضافہ کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سائنس اور طب میں ترقی کی۔ اگر ہم سب سے پہلے طب کو دیکھیں تو اسلامی سنہری دور میں طب کا شعبہ بے حد ترقی کرتا ہے۔ مشہور مسلمان طبیب ابن سینا کا کتاب القانون فی الطب دنیا بھر میں معروف ہوئی۔ اس کتاب میں بیماریوں کی تشخیص اور علاج کی تفصیل دی گئی، جو کئی صدیوں تک یورپ میں نصاب کا حصہ بنی رہی۔ الرازی نے طب میں اہم کام کیا اور پہلی بار کیمیا یعنی کیمسٹری کو الگ شعبہ بنایا۔ ابن الہیثم نے روشنی اور عکاسی کے اصولوں پر تحقیق کی اور ان کی کتاب کتاب المناظر نے یورپ میں جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ریاضی اور فلسفہ کی۔ مسلمانوں نے ریاضی کے شعبے میں بھی بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ الخوارزمی کی کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ کو دنیا بھر میں الجبرا کے شعبے کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ اور النسابوری جیسے ریاضی دانوں نے اعداد و شمار، جیومیٹری میں نئے طریقے وضع کیے۔ فلسفہ کے شعبے میں مسلمانوں نے یونانی فلسفہ کی جڑوں تک رسائی حاصل کی۔ الفارابی، ابن رشد اور ابن سینا نے ارسطو کے فلسفے کو اسلامی نظریات کے مطابق ڈھالا اور اسے نیا مفہوم دیا۔ مسلمانوں نے نہ صرف اپنی ثقافت میں موجود علم کا ترجمہ کیا بلکہ غیر مسلم ثقافتوں کے علوم کو بھی سمجھا اور ان پہ کام کیا۔ بغداد کے دارالحکومت میں یونانی، فارسی اور ہندوستانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس عمل کے ذریعے مسلمانوں نے دنیا کے مختلف ثقافتی ورثے کو سمجھا اور اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر نئے نظریات اور تصورات کو فروغ دیا، جو آج کے دور میں بھی اہم ہیں۔ علمی ادارے اور یونیورسٹیوں کو اگر ہم دیکھیں تو اسلامی سنہری دور میں علمی اداروں کا قائم کیا گیا، جہاں مختلف علوم پر تحقیق کی جاتی تھی۔ جامعہ قرطبہ، جامعہ بغداد جیسے ادارے اس دور کے علم و تحقیق کا مرکز بنے۔ ان اداروں نے نہ صرف اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا بلکہ دنیا بھر کے طلباء اور محققین کو اپنی طرف راغب کیا۔ اسلامی سنہری دور کی کامیابیاں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ ان مسلمانوں کے کاموں نے یورپ کے نشاط ثانیہ کو متاثر کیا اور ان کے نظریات اور تحقیق کو یورپی سائنسدانوں نے اپنے کاموں میں شامل کیا۔ اس دور کی تعلیمات اور نظریات نے دنیا بھر میں علم و تحقیق کا شعور بیدار کیا اور آج تک ان کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی سنہری دور علم و تحقیق کا سنہری دور تھا، جب مسلمانوں نے سائنس، طب، فلسفہ اور دیگر شعبوں میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ یہ دور نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے
بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کی روشنی سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے اور ہمیں علم و تحقیق کی اہمیت کا شعور عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔